بیٹا سنیں خاموشی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس عنوان پر جس موضوع پر بات کر رہا ہوں وہ ہے حسن اخلاق، رواداری، اچھا سلوک، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ دین اسلام کے حوالے سے بات کروں گا۔ اسلام جس کا مادہ عربی زبان میں سلم ہے، سین لام میم سلم۔ سلم کے لغوی معنی بنتے ہیں، یعنی لفظی معنی جو بنتے ہیں وہ ہے سلامتی، تسلیم کر لینا، مان لینا۔ سلم کے جو معنی نکلتے ہیں وہ تسلیم کر لینا، مان لینا۔ اور آگے اسلام میں آئے تو اسلام کا مطلب بنتا ہے سلامتی، امن، سکون۔ اللہ تعالیٰ بزرگوں برتر نے آدم کو بنایا، زمین اور آسمان تخلیق کیے۔ زمین خاص کر آدم کے لیے بنائی گئی، نسل انسان کے لیے بنائی گئی۔ زمین پر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مخصوص آب و ہوا کا انتظام کیا جو انسان کے لیے موافق ہو، بہتر ہو، اور بے شمار چیزیں دنیا و کائنات میں پیدا کی انسان کے لیے۔ انسان سب سے افضل ہے۔ ہر چیز کی جو وجہ تخلیق ہے وہ انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انسان سے بڑا پیار ہے، بڑی ہمدردی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہبری کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، وہ بھٹک نہ جائے، سیدھے راستے پر ہے، اس لیے بہتری ہو تو پیغمبر، نبی اور رسول بھیجے دنیا کے اندر، جن کی تعداد 1,24,000 بتائی جاتی ہے۔ لیکن قرآن پاک میں یا دیگر آسمانی کتابوں میں 16 یا 17 نبیوں کا، پیغمبروں کا نام ملتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور اگر اس کی فیصد نکالا جائے تو یہ تو شاید یہ فزکس والے سائنٹیفک نوٹیشن میں آ جائے کہ وہ نام تو ہم بہت نبیوں کے کم جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے کب کس زمانے میں کون سا نبی آیا۔ باقی دنیا کے اندر بڑے بڑے مذہب ہیں، بڑے بے شمار مذاہب ہیں۔ تو جو بڑے مذہب ہیں ان میں یہودیت، عیسائیت، اسلام، بدھ مت، ہندو مت، جین مت، تو تمام مذاہب ہی انسان سے ہمدردی اور اچھے سلوک کی بات کرتے ہیں۔ میں زیادہ تر ادب پہ بولتا ہوں تو ایک گناہ گار سا بندہ ہوں، تھوڑے دین پر بات کر رہا ہوں، تو خدا مجھے معاف کرے اگر کوئی غلط لفظ یا غلط بیان یا کوئی بات ایسی ہو جائے تو صاحب علم حضرات موجود ہیں اور میری اصلاح کریں گے اور کرتے رہتے ہیں ہمیشہ۔ تو امن اور سلامتی، انسانوں کے درمیان فساد نہ ہو۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں تحقیق کا جو مادہ ہے یا تحقیق کی جو لہر ہے وہ بہت کم ہے۔ ہم سوچتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، بس جو سنتے ہیں اس کو مان لیتے ہیں۔ ایک عجیب سی بات یہ ہے، اور یہ نااہلی کہوں گا یا قوم کی بدبختی بھی کہوں گا، کہ ہم دین کی طرف اس بندے کو بھیج دیتے ہیں جو کہ دوسرے کسی ہنر میں یا دوسرے کسی علم میں مہارت نہیں دکھاتا، تو اسے کہتے ہیں چل پتر مدرسے چلا جا، اسے مولوی بن۔ اب ایک بندہ جو تعلیم یافتہ ہے، پڑھا لکھا ہے، اسکالر ہے، پی آئی ڈی ہے، ایم فل ہے، ایم اے ہے، تو وہ ایک ایسے مولوی کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، بات سن رہا ہوتا ہے، جو کہ 5 بھی نہیں پڑھا ہوتا۔ تو اب وہ کیا سن رہا ہے، وہ مولوی سے کیا پڑھا رہا ہے، ہم تحقیق نہیں کرتے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ فرض چیزیں کون سی ہیں، دین میں فرض چیزیں کون سی ہیں ہمیں نہیں پتہ، ہمیں نہیں پتہ واجب کون سی ہیں،
ہمیں نہیں پتا مسنون کون سی ہے، ہمیں نہیں پتا ممنوع کون سی ہے، ہمیں نہیں پتا مکروہ کون سی ہے. تو ہمیں جاننا ہوگا. برکیف میں لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، جس کی عربی تو مجھے صحیح طرح بیان نہیں کر پاؤں گا، لیکن اس کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. بات یہاں ختم ہوگی کہ مسلمان وہ ہے، دین اسلام، نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام، جو پیروکار ہوگا، جو اس کو ماننے گا، وہ مسلمان ہوگا. اور مسلمان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. ہم نقصان ہاتھ سے بچا سکتے ہیں کسی کو جسمانی طور پر، ہاتھ سے، چاہے تلوار سے یا کسی ہتھیار سے، یا ویسے ہاتھ کی ضرب لگا دے، یہ نقصان ہوگا جسمانی اس کا. اور دوسری زبان ہے، زبان سے، زبان کیا کہتے ہیں، جو وار ہوتا ہے، زبان کی جو ضرب ہوتی ہے وہ ہتھیار سے بھی زیادہ، وہ تلوار سے بھی زیادہ، وہ بندوق سے بھی زیادہ کارگر ہوتی ہے. اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے اور دیر تک رہتا ہے، اس کا اثر جو ہے وہ نسلوں چلتا ہے. تو اب تمام مذاہب کا مطالعہ کر لیں، خاص کر بالخصوص دین اسلام میں سلامتی ہے، امن ہے، کسی چیز پہ جبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دین کو بڑا آسان کر کے انسان کے لیے پیش کیا ہے. وہ اس کی رہنمائی چاہتا ہے، اس کی بہتری چاہتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. اور اسلام از اے ٹوٹل کمپلیٹلی اے کوڈ آف لائف. پورا فلسفہ حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، میتھڈ آف لائف ہے. کوئی ایسی بات نہیں جس کی ہمیں وضاحت نہ ملتی ہو اسلام میں. باقی ہمارے لیے نشانیاں ہیں، عقل مند کی نشانیاں ہیں، وہ دیکھیں اور ڈھونڈے کیا ہے، کس طرح ہے. تو بات آتی ہے سلامتی پر، امن پر، بھائی چارے پر، ہمدردی پر. تو تحقیق کرنی پڑے گی، جاننا پڑے گا کہ دین ہمیں کیا کہتا ہے، ہمیں دین کس طرف لے کے جا رہا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں. اللہ انسان کا ہمدرد ہے. اللہ نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں، کچھ چیزیں حلال کی ہیں، کچھ حرام کی ہیں. قرآن پاک کی روشنی میں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جن چیزوں کا نام لے کر حرام قرار دیتا ہے، وہ 4 چیزیں ہیں جو حرام قرار دی ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر. آخری کتاب قرآن مجید میں جہاں انسان بنی نوع انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کیا. صرف 4 چیزیں حرام ہیں جو اللہ کہتا ہے کہ یہ حرام ہے. باقی ہم چیزیں حرام کریں گے ان کی مناسبت سے، اس کی وضاحت سے، اس کی تشریح لیتے ہوئے. چھوٹے بچے بور ہو رہے ہیں، میری بات سمجھ نہیں ان کو آ رہی. یہ بڑے بچے سمجھ رہے ہوں گے کہ اگر 4 چیزیں حرام ہیں، اب ان سے متعلقہ چیزیں ہم اپنی سوچ سے، اپنی عقل سے، اپنی دلائل سے ان چیزوں کو، اگلی چیزوں پر بات کریں گے. پہلی چیز حرام کیا ہے؟ پہلی چیز حرام ہے مردار، مری ہوئی چیز، چاہے وہ حلال جانور بھی ہے، چاہے بکری ہے، بھیڑ ہے، کٹرا ہے، بچڑا ہے، جو بھی ہے، جو حلال چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہا کھاؤ، وہ بھی حرام ہو جاتی ہے جب اس میں سے جان نکل جاتی ہے. جان نکل جاتی ہے، خود نکل جائے. ہاں، اگر وہ ذبح کیا جائے، اس پر اللہ کا نام لیا جائے، وہ حلال ہے. ہاں، اگر وہ چیز جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا، وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کی گئی ہے، اس کی گردن کاٹتے ہوئے، اس کی شانہ کاٹتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیا گیا، تو وہ بھی حرام ہے. 2 چیزیں حرام ہو گئی، مردار حرام ہو گیا، غیر اللہ کا ذبح حرام ہو گیا. تیسری چیز سور حرام ہے. خنزیر جانور ہے، گاؤں والے لوگوں سے دیکھا بھی ہو، اس علاقے میں ہو، تو وہ حرام ہے. چوتھی چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے قرآن پاک میں، وہ سود ہے.
4 چیزیں حرام ہو گئی، مردار حرام، غیر اللہ کا ذبح حرام، اور تیسری چیز کیا بتائی تھی؟ سور حرام، اور چوتھی چیز سود۔ اب اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ یہ بھی بنی انسان کی ہمدردی کے لیے کہا کہ یہ 4 چیزیں حرام ہیں۔ سور کیوں حرام ہے؟ کھاؤ گے تو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے؟ اگر مردار کھاؤ گے، جس کو ذبح نہیں کیا گیا، جس کی رگوں سے خون نہیں نکالا گیا، اس کی شارک نہیں کاٹ گئی، ویسے مر گیا جانور، وہ کھاؤ بیمار پڑ جاؤ گے۔ یہ بھی انسان کی بہتری کے لیے حرام کہا ہے۔ تیسری چیز سور، اور ایک چیز وہ غیر اللہ کا نام جس پہ لیا گیا وہ صحیح طور پر یہ ہو گیا نا کہ اللہ شرک ہو جائے گا نا، جب ہم کسی بت کا نام لے لیں گے، کسی اور کے نام لیں گے، شرک ہو جائے گا، اور شرک خدا کو پسند نہیں ہے۔ چوتھی چیز سود ہے، تو وہ میں اگر لیتا پھروں، میں 30,000 لے کے 40,000 کے بغا لیتا ہوں، کام بھی نہیں کرتا، میں پیسے لگا دیے اور پتا کہ مہینے بعد 10 کے ساتھ اضافہ ہو جائے گا، میں کوئی کام بھی نہیں کرتا، تو وہ اللہ کے خلاف جنگ ہے، اللہ کے راضی ہونے کا انکار ہے وہ، اور یہ بھی بڑی انسان کی بہتری کے لیے کیا گیا ہے کہ آپ محنت سے دور بھاگیں گے، سٹا بازی کریں گے، اپنے پیسہ لگا دیں گے، محنت نہیں کریں گے، اور اس کا نقصان جو ہے وہ دوسروں کو، بنی انسان کو۔ ان 4 باتوں سے کیا نکلا؟ دین اسلام جو سلم کے معنی، جس کا مادہ سلم ہے، سین لام میم، سلم، سلامتی، امن، سکون، تسلیم کر لینا، مان لینا، راضی ہو جانا، تو وہ اس سے خراب ہوگا، کیونکہ دنیا کا نظام درم برم ہو جائے گا۔ اللہ کہتا ہے دنیا سنوارو، آخرت وہ خود ہی سنوار دے گا۔ اگر ہم دنیا نہیں اپنے سنواریں گے تو آخرت کیسے سنورے گی؟ دنیا کیسے سنورتی ہے؟ دنیا سنورتی ہے ایسے، ایک بندہ صرف اور ایک گلی کوچے کے پتھر ہی سائڈ پہ کر دے اور اسی دوران مر جائے، تو وہ اس نے دنیا سواری ہے، اللہ اس کی آخرت سنوار دے گا۔ دنیا سنوارنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے انسانوں کے کام آئیں، باتیں لمبی چوڑی ہے تو پھر نہ